ان مشینی زندگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مشینی زندگی کرتی کیا ہے؟ مشینی زندگی آپ کو لذت تک نہ پہنچنے کی محرومی کا مایوس کن حد تک آپ کے اندر مایوسی پیدا کر دیتی ہے کہ تمہیں نہیں یہ میسر ہے. ہر لذت لے لو دنیا کی آپ کا پھر ہوتا. اور دوسری چیز مشینی زندگی آپ کے اندر ایک لفظ ہے جس کو آپ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں. بور ہو رہا ہوں. آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بور ہونا کیا ہے. جائیے جا کر بور ہونے کی تعریف ان سے پوچھ لیں, پھر مجھ سے ضرور آ کر آپ بات کریں کہ بور ہونا کیا ہوتا ہے. میں آپ کو انعام دوں گا کہ بور آپ کیوں ہو رہے ہیں. آپ تو اپنی اندرونی طور پر کھوکھلے ہیں جو بور ہو رہے ہیں. بور ہونے کا اردو میں اگر سادہ معنی لیا جائے تو اپنی ہی ذات کے اندر خود میں وحشت محسوس کرنا. وحشت محسوس کرنا. ایک نوجوان مجھ سے میرے پاس بیٹھے کہتے استاد جی میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں بور جب ہوتا ہوں تو پھر میں یہ کر لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا. مکہ میں ایک عالم دین جا رہے تھے, ایک نوجوان ذکر کر رہا تھا, پھر گزرے پھر گزرے پھر تو انہوں نے اس سے پوچھا تم یہاں بیٹھے بور نہیں ہوتے, سارا دن بیٹھے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا جس کا خدا سے تعلق ہو جائے بور ہونا اس کی قسمت میں نہیں ہوتا. وحشتیں تو اس کو ہوتی ہیں جس کے پاس کو, اس سے وحشتیں اس سے کیوں؟ محبوب پاس ہو تو وحشت ہوتی ہے آدمی کو. جس کے پاس اللہ ہے اور ذکر اللہ ہے وہ آدمی کبھی بور نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں ہم بور ہوتے ہیں تو ہم گانا سن لیں, بور ہوتے ہیں تو ہم یہ کر لیں. دل کو پشوری کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں. آپ پشوری کریں یا لاہوری کریں, آپ خدا کے بھی قریب نہیں آئے ہیں. اولیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بور نہیں ہوتے تھے. نبی علیہ السلام تو ہر وقت یاد الہی میں تر و تازہ رہتے تھے, تر و تازہ رہتے تھے. تو یہ جو ہے بور ترین لمحات میں آدمی پھر نت نئے تجربات سے گزرنا چاہتا ہے, کچھ نیا کیا جائے جس سے مزہ بڑھے. جب آپ کی زندگی کے اندر لذتوں کی محرومی بھی آ جائے اور آپ بور ہونے لگیں تو پھر لازمی طور پر آپ کوئی غلط کام کریں گے ہی. اس لیے مغرب کی یہ جو مشینی زندگی ہے کہ صبح اٹھو, کام کرو, دن رات محنت کرو اور بیگانہ ہو جاؤ پوری دنیا سے. وہاں تو کسی کے پاس ایک دوسرے کو ہیلو ہائی کرنے کا ٹائم نہیں ہے. کجا کے آپ کے ساتھ کوئی باتیں کرے, کجا کے وہ مذہب کی طرف ہوتے. مذہب ایک ایسی چیز, دین ایک ایسی چیز تھا جو آدمی کو لذتوں سے محرومی بھی نہیں سکھاتا. وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ لذتیں آج تمہیں نئی دنیا کی مل رہی تو آخرت کے لیے تیاری کر لو, وہاں سب کچھ مل جائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور آ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ننھا سا ایک مشکیزہ پانی کا اور تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں, اور رسول اللہ چٹائی پر بیٹھے ہیں, قمیض اترا ہوا ہے اور چٹائی کی جو نشان ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر اپنا چھاپا بنا رہے ہیں, چھپے ہوئے ہیں. عمر آپ دیدہ ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسی حالت میں جبکہ کیسر اور کسرا کے بادشاہ جو ہیں وہ مزے لوٹ رہے ہیں زندگی کے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیا اچھا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں. یہ ہے نبی نے لذتوں سے محرومی کا وہ کلیہ اس امت کو دیا ہے کہ جس کے پاس دنیا کی لذتیں اور دنیا کے گیجٹس اور مال و دولت نہیں ہے وہ صبر کر لے, کیونکہ اس کا نبی بھی صبر کر کے گیا ہے. دعائیں مانگ مانگ کر نبی نے دنیا نہیں لی جس طرح میں اور آپ دعائیں مانگ مانگ کر دنیا مانگتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آ گئے, یہاں آ کر کے انہوں نے مجھے ایک لمبی چوڑی داستان سنائی اور داڑھی ان کی رکھی ہوئی اور کافی عمر کے ہیں. مجھ سے تو بڑے ہی آتے ہیں میرے پاس, چھوٹے بھی کم آتے ہیں,
بڑے جب میرے پاس آتے ہیں تو میں بڑوں کے اندر جب شکوے خدا رسول کے دیکھتا ہوں تو میں حیرت ہوتی ہے مجھے. کہنے لگے مولانا میرا کاروبار ڈوب گیا ہے اور میں برباد ہو گیا ہوں, پہلے والا کاروبار نہیں رہا. جب لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں تو میں نے اس کا ایک جواب برسوں پہلے دیا تھا, اگر کسی آدمی کو یاد ہو. جو آدمی میرے پاس آ کر یہ بات کہتا ہے تو میں ہنس پڑتا ہوں, کیونکہ دولت کے نیچے اور اوپر آنے کا تجربہ میرا ذاتی ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے میں بہت خوشحال خاندان سے ہوں, اور ادھر میں نے دولت کا اتار چڑھاؤ بہت بچپن میں دیکھ لیا تھا کہ کیا. تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جادو ٹونا ہے یا کسی جن کا کام ہے یا کسی دیو پری کا کام ہے. پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ ہمارا اپنا ہی کام ہے, ہم خود ہی جادوگر ہیں جنہوں نے اپنے کاموں کو تباہ کر لیا ہے. میں نے پوچھا گھر کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. گاڑی اچھی ہے؟ جی ہاں وہ بھی اچھی. تو میں نے کہا حالات کیا چل رہے ہیں؟ دیکھیں نا میرے حالات اس قدر خراب ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. میرا بیٹا آخری سال سمیسٹر میں پڑھ رہا ہے کہ میں اس کو لیپ ٹاپ لے کر دیتا, تو میرے اتنے برے حالات ہیں کہ میں پھر اسے بڑی مشکل سے میں نے دائیں بائیں سے پیسے کٹھے کر کے اسے 2 لاکھ کا لیپ ٹاپ لے کر دیا ہے. اور پھر اتنے برے میرے حالات ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی فیس نہیں دے پا رہا تھا, اور میری بیٹی کی جو 2 سال کی فیس ہی مجھے یکمشت جمع کرانی تھی, اور میں انتہائی پریشان تھا. اور پھر مولانا میں روتا رہا. آخر 4-5 دن میں روتا رہا. میری ایک کمیٹی نکلنے والی تھی, تو پھر وہ میری کمیٹی نکل آئی تو 5 لاکھ میں نے اس کی فیس ادا کر دی. مجھے بتائیں میں نے اللہ کا کیا کیا ہے؟ اللہ نے سارے کام میرے ہی خراب کرنے ہیں, مجھے ہی دکھ دینے ہیں. آپ سن رہے ہیں؟ کام ہو رہے ہیں, بس کیا ہے اپھل کی کمائی نہیں کہ گھر میں پڑا ہوا ہو ڈھیر. میرے کمرہ جو ہے یہ پورا, اس میں 50 کروڑ ہر وقت پڑا رہے. پھر تو اللہ ہے, پھر تو باتیں ہیں, پھر تو مزے بھی ہیں نا. اگر نہیں ہے تو فارغ کراؤ. کون سا اللہ دیتا ہوگا, اوروں کو دیتا ہوگا, ہمیں دے گا تب پتا چلے گا نا. یہ ہے آپ کی ناشکری کی. اور پھر اس پہ وہ رو دیے. میں نے کہا ہاں آپ کا کوئی علاج بنتا ہے. پھر میں نے ان کا ایک علاج کیا, اور آپ جانتے ہیں میرا علاج کتنا اچھا ہے. میں آپریشن بھی کرتا ہوں, ٹیکا تو لازمی لگاتا ہوں, گولیاں میں کسی کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, مجھے پتا یہ میٹھی گولیاں تمہارا برباد کر دیا انہوں نے تم کو. اس دن میری اپنی طبیعت خراب تھی, میں نے کہا کوئی نہیں اور ہو جائے گی, لیکن اس کی میں ٹھیک کر کے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسی سیٹ کر کے بھیجیے, بڑا بہترین ہے. آپ مریض ہیں, رسول نے کہ لمحے کبھی بور نہیں ہوئے. ہمارے نبی نے جو ہمیں تہذیب دی تھی اس میں نہ تو آدمی خود کو محروم کبھی محسوس کرتا ہے اور نہ آدمی بور ہوتا ہے. یہ 2 کام کبھی نہیں ہوتے ہیں.